کروں گا. کہتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی ہے، وہ حضور کا ایسا معجزہ ہے کہ اللہ نے وہ معجزہ کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا. یہ معراج النبی ایک معجزے میں سینکڑوں معجزات موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک معجزے میں سینکڑوں معجزات پنہاں ہے اور موجود ہے. اگر انسان اس کو بہت غور سے دیکھے، مشاہدہ کرے، اس کا مطالعہ کرے، تو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اپنے آقا کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معراج کا معجزہ دیا گیا، معراج جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش کے آگے بلایا، لا مکان پر بلایا، اور اتنے قریب بلایا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اور اللہ کے حبیب نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب، اپنے رب کا دیدار کیا. آنکھوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں، سر کی آنکھوں سے اس لیے نہیں کہا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. بعض لوگ کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہمارے امام اہل سنت ان لوگوں کے زمرے میں ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور اسی پر جمہور کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. اور اللہ اکبر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دیدار محال ہے، تو پھر کس طریقے سے دیدار ہوا؟ تو ان کو سمجھنا چاہیے دنیا میں دیدار محال ہے، لا مکان پر تھوڑی محال ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب کو لا مکان پر بلا کر کے اپنا دیدار کرایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دنیا کا اطلاق ہوتا ہے عرش سے لے کر تحت الثری اور وغیرہ وغیرہ تک، لیکن لا مکان، جہاں کوئی مکان نہیں ہے، جہاں ہوا نہیں ہے، جہاں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو کسی دوسرے کی جگہ ہی نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا. یہ حضور کا وہ معجزہ ہے، یہ معجزہ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا. آئیے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں تھوڑی کچھ گفتگو اس سلسلے میں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ نے محبوب کو معراج کیوں عطا فرمائی؟ اللہ ہی اس کی حکمتوں کو جانتا ہے. لیکن جن حکمتوں کو ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے بیان کیے ہیں، ایک تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی حکمت یہ دی گئی ہے. حکمت یہ تھی معراج کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چراغوں کا بھی ہوگا اور لائٹوں کا بھی ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گھوڑے اور کھچر کا بھی ہوگا اور پلین اور ٹرینوں کا بھی ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، وہ چاند پر بھی جائے گا، وہ مریخ پر بستی بسانے کی بات بھی کرے گا. تو کہیں ایسا نہیں کہ کوئی بندہ چاند پر جانے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ دیکھو میں تو چاند پر چلا گیا، لیکن محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود زمین پر رہے، تو جو زمین پر رہتا ہو اور جو چاند پر سفر کرتا ہو، جو مریخ پر بستی بساتا ہو، آگے نہ جانے سائنسی انکشافات کیا سامنے آئے۔ ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی موبائل کا تذکرہ کرتا ہوگا تو لوگ اس کو پاگل سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ اب آج بہت ساری باتیں کی جا رہی ہے، لیکن سائنسی ایجادات کیا سامنے آئے گی اور کیا دنیا گل کھلائے گی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں، اور وہ دور بھی تو حضور ہی کا دور ہوگا، وہ دور بھی تو حضور کی نبوت اور رسالت کا دور ہوگا، جب لوگ مریخ پر بستی بسائیں گے، جب لوگ جو ہے خلاؤں کے اندر جو ہے سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، لوگ جو ہے سیاروں پر جانے کی کوشش کریں گے، تو وہاں جا کر کوئی اترائے نہیں کہ میں محمد عربی سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، دنیا چاند پر بعد میں جائے گی، دنیا ستاروں کو بعد میں تلاش کرے گی، دنیا مریخ پر پکنک کے لیے بعد میں جائے گی۔ اے محبوب، آپ لامکاں پر آ جائے تاکہ سارے سیارے، سارے ستارے، چاند، سورج سب آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے ہم کتنی بھی بلندی پر جائیں گے لیکن قدم ناز محمد کے نیچے ہی رہیں گے، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اس سے بلندی پر کوئی نہیں جا سکتا۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم آسمان سے اوپر گئے ہیں، آسمانوں سے اوپر گئے ہیں، سدرہ کے اوپر گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب کا یہ مقام ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رات و دن امتی امتی کر کے رویا کرتے تھے، تو اللہ نے گویا فرمایا محبوب اپنی امت کے گناہ تو تو نے دیکھے ہیں، اب ذرا آ کر میری رحمت بھی دیکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ تجھے یقین کی وہ منزل حاصل ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی رحمت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یقین کی مختلف منزلیں ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ حبیب علم الیقین تو تیرے پاس ہے، عین الیقین پر بھی ایک حد تک کہ اور انبیاء کرام بھی فائز ہیں، لیکن حق الیقین کی منزل پر حبیب تو آ کر کے فائز ہو جا، تاکہ جب سب قیامت کے دن انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو تیری زبان پر امتی امتی ہوگا۔ یہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کیا ہے؟ دیکھو اس کو آسان کر کے بتاؤں۔ علم الیقین یہ ہے کہ آگ کو ہاتھ لگاؤ تو چٹکا لگتا ہے، جلتا ہے انسان، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ٹھیک، اگر کوئی بندہ یہ جانے کہ انسان اگر آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جل جاتا ہے، چٹکا لگتا ہے، یہ علم الیقین ہے، لیکن کوئی اس کے ہاتھ ڈال دیا اور اس کو چٹکا لگ گیا تو یہ عین الیقین ہوا، آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ یہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ دیکھنے کے بعد اب وہ جلن کیا ہوتی ہے اور چٹکے کا مزہ کیا ملتا ہے یہ تو اس کو نہیں پتا، اس نے صرف دیکھا کہ جلتا ہے، لیکن جب خود ہاتھ ڈالے گا تو حق الیقین کی منزل پر فائز ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب ساری چیزیں اس کے پاس ہوگی، اب ساری چیزیں اس کے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کا مزہ کیا ہے، چیز کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور بلا کر کے بے پردہ اپنے آپ کو دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت لوگوں کو یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ اپنے اللہ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ اپنے اللہ کو دیکھا۔